کیا گیا ہے؟ کس سے بول؟ کس سے؟ اور وہ آپ سے اور مجھ سے بولنے کے لیے تیار ہے. آمین. اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے سنیں. بہت دفعہ ہم اسے دعوت دے دیتے ہیں کہ ہم سے بول بول بول، لیکن جب وہ بولتا ہے تو پھر ہم اس پر دھیان نہیں دیتے. آئیں بیٹھ جائیں اور خدا ان کے کلام کو ہم زوردار تالیوں میں ویلکم کہیں گے. زوردار تالیوں میں. ہاللویا. پریز گاڈ. آئیں خدا ان کے کلام کو کھولیں گے ہم. پہلا تیموتھیوس کا خط ہے، اس کا 3 باب، اور جو بقایا آیات رہتی تھی ان 2 آیات کو ہم آج تلاوت کریں گے. آیت نمبر 5، 6 اور 7 3 آیات ہیں. 5 پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ اس پہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی. 5، 6 اور 7 آیت لکھا ہے: جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ یعنی کہ پولس یا خادم یا خدا کا کلام یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی کلیسیا کا رہنما ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا بندوبست کرنا جانتا ہے. اور اس نے اوپر ساری ڈیٹیل بتائی ہے. بندوبست سے مراد روٹی پانی نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، رائٹ؟ یا شادی بیاہ اٹینڈ کر لیا، جس کا لین دین ہے اس کو دیکھ لیا، یہ تو ہماری ضروریات کا حصہ ہیں، یہ تو ہماری معاشرتی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں. لیکن حقیقی طور پر گھر کو کیسے مینج کرنا ہے یا گھر کا بندوبست کیا ہے، اوپر سائڈ ڈیٹیل ہے. اور ان میں ایک چیز ہے کہ وہ بے الزام ہو، ایک بیوی کا شوہر ہو، ٹھیک ہے، تعلیم دینے کے لائق ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی گفتگو کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شائستہ ہو، اس کی پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے، پھر تعلیم دینے کے لائق ہو، رائٹ، اور نشہ میں گل مچانے والا نہ ہو، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، حلیم ہو، تکراری نہ ہو، اور پیسے کا لالچ کرنے والا نہ ہو. ان ساری باتوں سے پولس کی مراد ہے کہ وہ اپنے گھر کا بندوبست کرتا ہو. ٹھیک ہے. گھر کا بندوبست کا لفظ سن کے جو اس سے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ کھان پین کی بات ہو رہی ہے یا گھر کو تعمیر کرنا یا بچے کی شادی کرنی ہے. یہ تو ذمہ داریاں ہماری ہیں اور اکثر ہم ان کو بخوبی انجام دیتے ہیں، رائٹ. لیکن حقیقی طور پر جو کردار سازی ہے اور جو مسیح یسوع کا رویہ ہے اور جو بائبل مقدس جن چیزوں کی ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے، اکثر ہم ان چیزوں میں محروم رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں یا اس کلام کے حصے میں گھر کے بندوبست سے کیا مراد ہے؟ خود کے کردار پہ کام کرنا اور پھر دوسری ساری باتوں پہ کام کرنا. اور اس کو وہ بنیاد بنا رہا ہے خدا کے گھر کو یعنی کلیسیا کو لیڈ کرنے کی کوالٹی، بنیاد. ٹھیک ہے. اس چیز کو وہ بنا رہا ہے. اگر کوئی ان چیزوں میں فیل ہے تو وہ بنیادی طور پر کلیسیا کی رہنمائی نہیں کر سکتا، رائٹ. آج پرابلم کیا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں میں فیل ہو رہے ہیں وہ بھی آج کلیسیا کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھ رہے ہیں. یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایسے لوگوں نے آنا ہے. مسیح نے پہلے کہا تھا، پھر رسولوں نے بھی اس کے بارے میں. یوحنا رسول کا خط پڑھیں، ٹھیک ہے، 4 باب پہلا خط ہے، اور اس کے بارے میں پڑھیں. اور بھی پطرس رسول کا خط پڑھیں. رسولوں نے بھی مسیح کے بعد یہ تنبیہ کی، ہمیں انتباہ دیا، ہمیں ہوشیار رہنے کے لیے اور دیکھتے رہنے کے لیے ہمیں آگاہی دی ہے. اور ایون کہ اکثر اوقات یہ حوالہ بیان بھی کیا گیا ہے پہلے یوحنا میں سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، رائٹ. اگر ہم کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو یہ اس کی پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کی اور میری پرابلم ہے. کیونکہ ہمیں اتنے سمجھدار ہونا چاہیے، روحانی میچور ہونا چاہیے. بلکہ اگلا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ روحانی میچورٹی کیسی ہے، روحانی طور پر وہ کتنا بالغ شخص ہے. لیکن ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم یہ فرق کر پائیں کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. پرابلم یہ ہے ہم کپڑوں میں تو شاید درست اور غلط کا، اور مالی طور پر درست اور غلط کا، اور کیا میرے بیٹے کے لیے ٹھیک ہے، بچوں کے لیے ٹھیک ہے، ان کا امتیاز تو رکھتے ہیں. لیکن روحانی معاملات میں ہم بالکل کیا کہہ سکتے ہیں، ایسا مظاہرہ کرتے ہیں
شاید جس کا میرے پاس لفظ بھی ابھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سن ہوئے جیسے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بائبل کہتی ہے کہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا, ہمیں ایسے لوگوں سے, ایسی تعلیمات سے بالکل سمجھوتا نہیں کرنا. یہ نہ سوچیں کہ یہ دعا کرنے والا ہے, یہ بائبل اس کے ہاتھ میں ہے, یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں. نو نو نو, بائبل کہتی ہے یو ہیو ٹو بی کیئرفل. آپ کو جو ہے وہ محتاط ہونا پڑے گا, ورنہ غلط تعلیمات بڑی آسانی سے زندگیوں میں آ جاتی ہیں, کلیسیاؤں میں آ جاتی ہیں, لوگوں میں آ جاتی ہیں, خاندانوں میں آ جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. سو اس لیے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. کلام کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایسی باتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے جو کلیسیا کے اور خدا ان کے کام کو بگاڑ سکتی ہیں. آلرائٹ, چھٹی آیت میں ہم آتے ہیں. نومرید نہ ہو تاکہ, اب وجہ بتا رہا ہے کہ نومریدی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کسی سزا نہ پائے. سو یہاں پر روحانی جو میچورٹی ہے خادم کی, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک خادم کے لیے روحانی طور پر بالغ ہونا, یا دوسرے لفظوں میں, عام فہم لفظوں میں, روحانی طور پر اس کا وہ کتنا جوان ہے, اس کی کیا ترقی ہے, کیا اس کی بڑھوتری ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, نومرید پہ پہلے بات کر لیتے ہیں, اس سے خادم کی کیا مراد ہے. اصل میں یہاں پر خادم کے سامنے ایک ایسے پودے کی تصویر ہے جو ابھی یا حال ہی میں زمین میں لگایا گیا ہو, اور ایسا پودا جو زمین میں حال ہی میں لگایا گیا ہو, اس کی جڑیں گہری نہیں ہوتی اور اس کی مضبوطی اور پیوستگی زمین کے ساتھ اس قدر گہری نہیں ہوتی جس قدر ایک پرانے درخت کی ہوتی ہے. اکثر اوقات آپ نے بڑے بڑے درخت دیکھے ہوں گے اور ان کی جڑیں کئی فٹ تک زمین میں اور نیچے پھیلی ہوتی ہیں, اور ان کو اپ روٹ کرنا یعنی کہ اکھاڑنا جڑ سے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ اس تصویر کو ایک خادم کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے, اور اس میں کہہ رہا ہے کہ ایک خادم جو رہنمائی کرنا چاہتا ہے وہ حالیہ ہی مسیح میں نہ آیا ہو, یعنی کہ 5-6 ماہ یا 1 سال نہ ہوا ہو, یعنی کہ یہاں پر وہ ٹائم کا جو ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی بات کر رہا ہے. کیونکہ اکثر کا لوگ جو ہے وہ بناوٹی اور رسمی اور فیک, اس کو کہہ سکتے ہیں انگلش میں, نقلی, یہ سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص زیادہ دیر تک نقلی نہیں رہ سکتا. No one can fake it till long. یعنی کہ مطلب کیا ہے اس کا, کہ کوئی 1 دن 1 سال, ٹھیک ہے, شاید نقلی رویہ رکھ سکتا ہے, چاپلوسی والا رویہ رکھ سکتا ہے, ایسا دکھانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ میں واقع میں ہی اس کام کے لیے اہل ہوں. نو, ٹائم پرووز ایوری تھنگ. وقت سب کچھ بیان کرتا ہے. سو اسپرچول میچورٹی میں, روحانی بلوغت میں سب سے امپورٹنٹ, سب سے اہم جو کام جو کسی بھی لائف میں آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے وقت. کچھ لوگ آپ کو ملیں گے وہ رمبلنگ ہوتے ہیں. رمبلنگ سے مراد یہ ہے کہ ان کا اتار چڑھاؤ ایسا ہوتا ہے, کبھی نیچے بہت, کبھی اوپر, کبھی نیچے. جب دل کیا اپنی مرضی سے اوپر چلے گئے, اپنی مرضی سے نیچے آ گئے. میں چھت کی بات نہیں کر رہا, میں روحانی بات کر رہا ہوں, روحانی لیول کے. یعنی کہ دل کیا دعائیں شروع کر دی, دل کیا بائبل بھی پڑھنی شروع کر دی, دل کیا خدمت کا بھی کام شروع کر دیا. پھر جب حالات نے ٹیسٹ کیا تو پھر اس سے چھوڑ کر اپنی اپنی راہوں پر چل سکے. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے 12 سالہ قیادتی سفر کے بارے میں کہ یہ مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. اٹس اے ویری ٹف جاب. آپ میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, بٹ ہاؤ, ہم خدا کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ ہاؤ وی ول ڈیسیو گاڈ. خدا کو کیسے ہم دھوکہ دیں گے؟ وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اس لیے داؤد بڑی پیاری بات کہتا ہے, خداوند تو میرے دل کو جانچ.
وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تاکہ ایسے ارادے جو غلط ہو سکتے ہیں، انسانی طور پر مفاد پرستی کے ہو سکتے ہیں، رائٹ، اور غلط طریقوں کو استعمال کر کے پیسہ لانے کے ہو سکتے ہیں، بناوٹی ہو سکتے ہیں، رائٹ، اپنا آپ پہ امپریشن جمانے کے لیے دو لوگوں کو کھڑا کر کے دھکا دے کر گرانے کا بھی ہو سکتا ہے۔ واو، پاسٹر کے پاس کتنی بلیسنگ ہے، انوائنٹنگ ہے، لوگ گر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ٹائم ایکسپوز کر دیتا ہے۔ ٹائم کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے۔ ایکسپوز کا مطلب ہے روشنی میں لے آنا۔ میرے پیچھے انگلش بولیے، ٹائم ایکسپوزز، رائٹ۔ آپ نے ایک لفظ نیا سیکھ لیا، اپنے لیے تالیاں بجائیں۔ یو ہیو لرن جسٹ۔ سو ٹائم کو کام کرنے دے۔ کسی کی روحانی بلوغت میں ٹائم از ویری بگ فیکٹر۔ مجھے ایک واقعہ، ایک شخص کی میں بات پڑھ رہا تھا، وہ اس حوالے سے تعلق تو نہیں رکھتی لیکن اس سے ملتی جلتی ہے، تو میں اسے بتانا چاہوں گا۔ ایک شخص تھا، جیسے بائبل مقدس پہ اکثر بہت سے جو ہے وہ سوال اٹھتے رہتے ہیں، حملے ہوتے رہتے ہیں، تعلیمی اور روحانی اور ہر طرح کے فلسفی، ہر طرح کے جو ہے وہ بائبل مقدس پہ اٹیک ہوتے رہے۔ مثلا بائبل بدل گئی ہے، بائبل میں یسوع نے یہاں پر یہ کہا، یہ یہاں پر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یسوع کی تعلیم غلط ہے۔ اس طرح کے اٹیک بائبل پر عام ہوتے رہتے ہیں۔ ایک شخص ہے، تو کچھ لوگوں نے اس طرح سے اٹیک کیا۔ اس نے اس کے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں لگتا، رسولوں کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے، اور ان کا اٹیک یہ تھا کہ رسولوں نے اصل میں مسیح یسوع کی ایک خوبصورت تصویر کشی خود کی ہے۔ مسیح یسوع حقیقت میں ایسا نہیں تھا، وہ ایک اچھا ٹیچر تھا، استاد تھا، لیکن یہ معجزے اور یہ سب کچھ جو اس کی قدرت کا بیان ہے، یہ سب رسولوں کا، چونکہ وہ اس کے چیلے تھے، شاگرد تھے، تو یہ سب کچھ انہوں نے خود سے کریٹ کیا ہے تاکہ زیادہ لوگوں کو وہ گھیر سکیں، اپنے عقیدے کے پیچھے، اپنے ایمان کے پیچھے لگا سکیں۔ اس کا جواب ایک بہت ہی خوبصورت ایک خادم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مان لیتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص کسی جھوٹ کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ جھوٹ میں زندگی تو گزار سکتا ہے، لیکن مجھے یہ ناممکن کام لگتا ہے کہ کوئی شخص کسی جھوٹ کو سچ مان کر، اس سچ کو مانتے مانتے اس کے لیے اپنی جان تک دے دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے، اور یہ رسولوں نے کیا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے، رسولوں کی گواہی سچ پر مبنی تھی، اور اس لیے انہیں سچ کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کرنا پڑا۔ رسولوں میں سے زیادہ تر جو ہے انہیں شہید کیا گیا، کسی کا سر اتارا گیا، کسی کو، جیسے پطرس رسول کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اسے صلیب پر الٹا لٹکایا گیا۔ پولس کے بارے میں روایت ہے اس کا سر کاٹ دیا گیا، رائٹ۔ اور مقدس یوحنا کے علاوہ ایک کہانی یہ بھی کہتی، تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ مقدس یوحنا کو تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہے میں پھینک دیا گیا، لیکن وہ بچ نکلا، ٹھیک ہے، وہ بچ گیا معجزاتی طور پہ۔ اور جب بچ گیا تو جس بادشاہ نے اسے اس تیل کے کڑاہے میں پھینکا تھا، اس نے کہا اسے اب کالے پانی پتمس کے جزیرے پر بیچ دیا جائے، یہ باقی زندگی وہیں۔ پر اسے کیا پتا تھا، میں اسے کالے پانی پر بیچ رہا ہوں، وہاں پر خدا اسے اپنا سب سے بڑا مکاشفہ دینے والا ہے۔ وہیں پر اس نے مکاشفہ کی کتاب کو تحریر کیا۔ آمین۔ سو سچائی کے لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نقلی پن کو زیادہ دیر تک کوئی شخص اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ٹائم جو ہے یہ کسی بھی شخص کی میچورٹی کو چیک کرتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر کسی بھی شخص کی جو روحانی بلوغت ہے، اس کا تجربہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ روح میں چلنے والا ہوا ہے ابھی تک، یا ابھی بھی جسم کے کاموں میں ہے۔ غلطیوں کے خط کو پڑھیں تو پالوس کہتا ہے کہ جو روح میں اگر چلنے والا ہے وہ جسم کے کاموں کو پورا نہیں کرتا۔ رومیو کے خط میں وہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے، I forgot رومیو ہے کہ کرنتھیو، جس میں وہ کہتا ہے کہ نفسانی آدمی جو ہے وہ روحانی چیزوں کو نہیں پرکھ سکتا۔
सो बताने का क्या मकसद है कि हम रूह में, कोई भी शख्स अगर उसे रूह में चलना नहीं आया तो वो तो खुद अभी सीखने का मोहताज है। रूह में चलना क्या है? रूह में चलने से क्या मुराद है? रूह में चलने से मुराद ये नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी बातें बताई जाएं, ठीक है, मैं वहां पर गया, दुआ की, मुझे तावीज मिल गए, राइट, ये रूह में चलना नहीं है। ये दोगलापन हो सकता है, ये नकलीपन है। आजकल एक ये भी बड़ा ट्रेंड कुछ लोगों ने चलाया हुआ है, ठीक है, तावीज निकलते हैं। भैया आप में तावीज, जब आप नहा रहे थे तो तावीज नहीं था, तो जब किसी ने दुआ की तो कैसे तावीज आ गया? क्वेश्चन है ना। सोचते क्यों नहीं? हैरान हो जाते हैं। सोचने की बजाय, अकल को काम करने देने की बजाय, खुदा के कलाम को काम करने की बजाय हम हैरान हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आजकल एक और बड़ा ट्रेंड है साइकोलॉजिकल, क्या कह सकते हैं इसे, नफ्सियाती, जो हमारी नफ्सियात है, इनको बड़ी आसानी से कुछ लोग पढ़ लेते हैं। मसलन आजकल एक बड़ा नफसानी, हर शख्स को पता है कि माली तौर पर परेशानी है, राइट। तो अगर मैं आपको किसी को खड़ा करके आप बड़े परेशान है रूहानी माली तौर पर, तो इसमें बड़ी क्या बात है? नथिंग इज बिग, राइट। ये एक कॉमन चीज है, कॉमन हो रही है, मैं भी इसका शिकार हूं, आप भी हैं, हर में से हर कोई किसी ना किसी तौर पे इन चीजों का शिकार है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? अमेरिका के अंदर बहुत से ऐसे लोग उठते रहे और एक्सपोज होते रहे, जाहिर होते रहे, ठीक है। वो उनका तरीका कार्रवाई बड़ा जो है वो बड़ा एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता था। मसलन उनमें से कुछ तो ऐसे लोग थे, वो ऐसे कार्रवाई डालते थे जैसे खादम आ जाता था, उसकी टीम होती थी, ठीक है। पार्किंग जहां पे लोग गाड़ियां खड़ी करते थे, ठीक है, वो अक्सर का गाड़ी का नंबर नोट करके भेज देते थे अंदर कि इस कलर का बंदा है, उसकी इतनी हाइट है, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, इस कलर की उसकी गाड़ी है और ये नंबर है। फिर वो खादिम क्या करता है, उठता है, यहां पर एक शख्स है, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, राइट, और उसकी गाड़ी का कलर ये है और उसका नंबर ये है, उसके आखिरी 2 नंबर ये हैं, कौन है? वो बंदा आता है, रोता वही है, लाइक, राइट। तो ये काम इधर भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। इसमें बड़ी बारीक लाइन है रूहानियत में, और रूहानियत का ढोंग रचाने में बड़ी बारीक लाइन है। अगर आप मैच्योर नहीं बनेंगे, अगर आप रूहानी तौर पर बालग नहीं होंगे, और मैच्योरिटी सिर्फ, गौर से सुनिएगा, कलाम में हमें मैच्योर सिर्फ तालीम कर सकती है। कौन कर सकती है? मेरे पीछे कहिए, कलाम में मुझे सिर्फ तालीम मैच्योर कर सकती है, दुआएं नहीं कर सकती। और इस सारी लिस्ट में एक ही खसूसियत जो रूहानी लिखी गई है वो कौन सी है, या गिफ्ट नेमत है वो कौन सी है? तालीम देने की। दुआ जो है, गौर से सुनिएगा, वो हमें हमारे जहन को खोलने का एक जरिया है, अगर हम उसे काम करने दें। खुदा के साथ ताल्लुक का एक जरिया है अगर हम उसे काम करने दें तो। लेकिन मजबूत हमें जो चीज बनाती है वो तालीम है। वो क्या है? सीखना है, वो टीचिंग है। इसलिए मैं पिछली बात को जारी रखूंगा। कुछ ऐसे भी करते थे, जैसे कोई शख्स उतरा है, ठीक है, उसने व्हील चेयर पर है या पकड़ी है, तो उसका नाम पूछ लिया, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम थॉमस है, राइट। आपका पूरा नाम क्या है? थॉमस, लेट्स से यहाँ से किसी की मिसाल ले लेते हैं, लेट्स से मजीद लखू है। अच्छा, अंदर टेक्स्ट कर दिया, अंदर पैगाम भेज दिया मोबाइल फोन से, जैसे भी, कि मजीद लखू नामी शख्स है, उसका ये प्रॉब्लम है, उसने इस तरह के कपड़े पहने हैं, और जो नकली, जो रूह में ऑपरेट होने का, रूह में चलने का ढोंग कर रहा है शख्स, वो आगे से लान कर रहा है। एक ऐसे शख्स को मैं देख रहा हूं जिसने इस तरह के कपड़े पहने हैं, उसका आखिरी नाम लखू है, राइट। उधर आखिरी नाम से ज्यादा लोगों को जानते हैं, राइट। सो इस तरीके से वो बंदा आता है, वो बड़ा समझता है कि रूह मेरे साथ है, यानी राइट, हकीकी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हकीकी नहीं है, लेकिन नकली लोग इंप्रेस करने के लिए अपना जो है वो
امپریشن جمانے کے لیے, یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت روحانی ہوں, میں بہت روح میں سنچا ہوا ہوں, میں بہت روح میں بھیگا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو, خادموں کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ تو کسی کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو ایسے رائٹ, اس کو بالکل پیچھے پھینک کر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روح میں گر رہا ہے. تو یہ ساری اسپرچول ایمیچورٹیز ہیں. یہ میں آپ کو اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. کون سی بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ محتاط ہو جائیں, میچور ہو جائیں. سو ایک خادم کے لیے روحانی طور پر میچور ہونا بڑا ضروری ہے, نامرید نہ ہو. اور تکبر کے لیے بڑا ایک میں لفظ کی اسٹڈی کر رہا تھا, تو اس کا مطلب ہے جیسے دھواں آنکھوں میں ڈلتا ہے نا, نظر نہیں آتا. تو بتانے کا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نیا چرچ میں کسی نے خدمت کا آغاز کیا, فرض کرے سیمنری سے کیوں نہ چاہے آیا ہو, وہ نامرید ہے, کیونکہ ابھی ٹائم نے اسے ٹیسٹ نہیں کیا, ابھی اسے روحانی تجربے شاید بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ایسا شخص خادم کہہ رہا ہے وہ اسے کچھ نظر نہیں آتا. تکبر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اندھا بنا دیتا ہے. only person they see is themselves. وہ ایک ہی شخص انہیں دکھائی دیتا اور وہ خود. سو پہلا تو جو پرابلم ہے وہ کہتا ہے کہ نامرید شخص کے ساتھ یہ ہے کہ وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. دوسری بات, وہ اس تکبر کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اس تکبر کو ابلیس سے جوڑ رہا ہے. کوئی عام تکبر نہیں, انسانی تکبر نہیں, روحانی تکبر, اور ابلیس سے جوڑ رہا ہے. ابلیس کی جب ہم سٹڈی کریں ابلیس کے تکبر کی, تو کیا ہوا؟ وہ آسمانوں میں تھا, خدا کی حضوری میں تھا, پرستش کا ذمہ تھا, اور اسے گرا دیا گیا اس کی جگہ سے. سو بنیادی طور پر اگر ابلیس کی اس تصویر کو سامنے رکھا جائے تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اگر کوئی نامرید شخص, نا تجربے کار شخص, جسے روح میں چلنے کا پتہ نہیں ہے, جسے ٹائم نے ٹیسٹ نہیں کیا, وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اور اس کے باعث ابلیس کی طرح وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا. سو کیوں کسی کو ایسی جگہ پہ رکھنا جسے خدا پھر بعد میں ہٹا دے؟ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹائم کو ٹیسٹ. لیکن یہاں پر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا. کچھ لوگوں کا رویہ, ٹائم سے مراد یہ ہے دو چیزیں, ایک وقت اور اس کی سیکھنے کی قابلیت کتنی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں, غور سے سنیے گا, میں یہ جملہ بولنے لگا, کچھ لوگ ایک سال میں ہی 25 سالہ جو لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے اتنا وہ سیکھ جاتے ہیں, ان کی سیکھنے کی قابلیت اتنی زیادہ ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو 25 سالوں میں 1 سال کا ہی ان کے پاس تجربہ ہے, اور ان کی مشکل کیا ہے؟ ان کا رویہ بار بار وہی ہے, رائٹ, بار بار وہی غلطی کو کرنا, بار بار وہی, پھر معافی مانگنا, پھر 1.5 مہینے بعد وہی کرنا. They never grow. وہ کبھی بھی بڑھ نہیں پاتے. وہ آپ سے شاید کہیں میں 30 سال سے خدمت میں ہوں, 25 سال سے خدمت میں ہوں, 15 سال میں, بٹ سوال یہ ہے آپ نے سیکھا کیا ہے؟ 15 سال پہلے جہاں پر آپ تھے, 15 سال کے بعد آپ کہاں پر ہیں؟ آپ میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ خدا کا کلام پڑھتے ہوئے اس نے آپ کو کیسے بدلا ہے؟ دوسرے لوگوں سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ اور ایک اور میں یہاں پر آپ کو اشارہ دے دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی شخص, کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو ایسے لوگوں کی مخالفت پر بھی اترے ہوتے ہیں جنہیں وہ ذاتی طور پہ جانتے نہیں ہیں, والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ اب وجہ بتا رہا ہے کہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. اب دیکھیے گا, غور کیجیے گا, وہ شروع بھی کس بات سے کر رہا ہے کہ بے الزام ہو.
اور اینڈ بھی اس سارے پیراگراف کو کس میں کر رہا ہے کہ بے الزام ہو. ٹھیک ہے. اور آخری جو بات ہے اس میں باہر والے کون ہیں؟ جہاں پر وہ کام کرتا ہے، جہاں پر وہ زیادہ وقت گزارتا ہے گھر کے علاوہ. ظاہری بات ہے وہ اس کی جاب ہوگی، ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اس کا کاروباری تعلق ہے. اگر آپ کے کاروبار پہ، آپ کے ملازمت پہ کوئی آپ کی گواہی نہیں دے سکتا، اس کا مطلب ہے آپ کے کریکٹر میں مشکل ہے، پرابلم ہے. ایک بندہ آپ کی مخالفت میں غلط لفظ بول سکتا ہے، لیکن اگر سارے بول رہے ہیں تو پھر آپ میں پرابلم ہے، ان میں نہیں ہے. 2 لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مخالفت سے کر رہے ہوں گے، لیکن اگر 20 لوگ کر رہے ہیں تو پھر ان میں نہیں، پھر آپ میں پرابلم ہے. آپ نے انہیں کچھ نہیں دکھایا. اور باہر والوں کے نزدیک نیک نامی کو بھی خادم شامل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر کوئی شخص انجیل کا پرچار کرنے والا ہے اور انجیل کی یا مسیح کی کلیسیا کی رہنمائی کرنے والا ہے، اور اس کی ایسی پوزیشن پہ ہے، ایسے عہدے پر ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ مسیحیت کو اور مسیح کی نمائندگی کرتا ہے، اور اگر نیک نامی نہیں ہے اس کی باہر والوں کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات، وہ مسیح کی غلط تصویر پیش کر رہا ہے. دوسری بات، مبشرانہ خدمت کے جتنے دروازے، یعنی کہ آپ انہیں پریچ نہیں کر پائیں گے. آپ جتنا مرضی کہتے رہیں تو غلط ہے، تو جھوٹا ہے. نو، اگر آپ کا کریکٹر نہیں بول رہا، اگر آپ کے منہ سلے ہیں تو آپ کا کردار ضرور بولنا چاہیے. فرض کریں اگر میں کسی کو اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط ہیں، تو کم از کم میں اپنے کردار سے ضرور انہیں یہ پیغام دے سکوں کہ بھائی تو اس جگہ پر غلط ہے، اور جو مسیح میں ہوتا ہے وہ اس طرح کا شخص دکھتا ہے. آمین، ہاللویا. سو ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں. یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، یعنی کہ کلیسیا کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. پس نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ نگہبان کو بے الزام ہونا چاہیے. ایک بیوی کا شوہر پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زردوست. اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ نامرید نہ ہونا چاہیے تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے. اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. سمپل ایز دیٹ، کہ اگر وہ نیک نام نہیں ہے تو وہ بڑی آسانی سے ابلیس کے پھندے میں پھنس سکتا ہے، اور جو ابلیس کے پھندے میں خود پھنسا ہے وہ آپ کو یا مجھے کیا رہائی دے سکتا ہے؟ آمین. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں.